حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مومنی نظام معصومین کا یہ فرمان ہے کہ اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے وہ لے لو، وہ اسلام کی گمشدہ املاک ہے۔ تو آپ کی تیزی رفتار سے حسینیہ میں آنے میں اگر کوئی معرفت ہے تو آپ ہمیں بھی بتائیں، تاکہ اس آپ کی جو آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے اس سے ہم بھی مستفیض ہوں۔ یعنی بانی مجلس اور حسینیہ کی جو مالک ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ امن سکون سے اندر تشریف لائیں۔ اب آپ وہ لوگ آ گئے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اب اگر آپ اتنی اور آسانی سے آ جاتے تو آپ کے آنے پہ مولانا تشریف فرما ہوں گے۔ تو بانیانی کی طرف سے آپ کو گزارش ہے کہ آپ نہایت تحمل سے جو ہمارے ساتھ اتنا حسینیہ والے تعاون کر رہے ہیں، کم ان کی ایک بات پہ تو ہم عمل کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کل سے آپ نہایت اطمینان اور سکون سے تشریف لائیں۔ اگر آپ کو اس بات سے کوئی زحمت ہوتی ہے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ گزارش ہے کہ آپ اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے کافی جگہ ہے، مومنین کو آنے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، مولا کے ماننے والوں میں فاصلہ نہیں ہوتا، آگے ہو جائیں تھوڑا۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ ہمارے بھائی اقبال صاحب جو ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے پاس ہر سال کی ہر مولانا کی کیسٹ موجود ہے۔ جس صاحب کو کوئی سیٹ بھی چاہیے آپ ان سے رابطہ کر لیں، اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں۔ تو یہ اقبال بھائی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ان کے پاس فون نمبر ہے ان کا، آپ ان سے رابطہ کریں اور جس کو چاہیے مومن کو ان کو انشاءاللہ یہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور 5ویں شب ہے۔ اس اعتبار سے عشرہ جو ہے یوم عاشور وہ جمعے کے روز آتا ہے، یعنی آج 4 محرم ہے اور 5ویں شب ہے۔ عشرہ جو ہے وہ جمعے کے روز آتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ معراج میں حضور تشریف لے گئے۔ انکل آپ کی توجہ کے لیے زیادہ تمہید نہیں بانا چاہتا کہ معراج میں حضور گئے، کس لہجے میں کس سے باتیں ہوئی یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کہ قبضے میں کبریا کے جہاں کا نظام ہے، قبضے میں کبریا کے کون سا اور یہ ہے آپ کا، یہ ہے آپ کا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبضے میں کبریا کے جہاں کا نظام ہے اور معراج بھی وصال محمد کا نام ہے۔ قبضے میں کبریا کے جہاں کا نظام ہے، معراج بھی وصال محمد کا نام ہے۔ کہنا نہ اب کبھی کہ وسیلہ حرام ہے، انداز میں کسی کے خدا کا کلام ہے۔
کہنا نہ کبھی کہ وسیلہ حرام ہے، انداز میں کسی کے خدا کا کلام ہے، اور مخفی جو تھے وہ راز سبھی کھولتا رہا۔ قابل گوہر ہے کہ مخفی جو تھے وہ راز سبھی کھولتا رہا، اور لہجے میں خود علی کے خدا بولتا رہا۔ سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب آپ حضرات کے سامنے خطیب آل محمد حضرت مولانا منظور حسین شاہ صاحب آف سودرا خطاب فرمائیں گے۔ سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالازل والابد والصلاة علی اول العدد خاتم الامد محمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى اطرته الطاهرين الذين لا يقاس بهم من خلق احد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين
اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صلوات۔ حاضرین، اللہ کی اطاعت بآواز بلند صلوات۔ یہ ذرا قبلہ مولانا کو راستہ دے دیں کہ وہ آگے تشریف لے۔ جناب شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کی اطاعت بغیر رسول کے نہیں ہو سکتی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی اتباع اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ یہ ہے سابقہ گفتگو کا خلاصہ۔ لہٰذا جو رسول ہیں حضور، ان کے قول فعل پہ عصمت کے پہرے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، غلطی نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام ترک اولا کر سکتے، نوح علیہ السلام ترک اولا کر سکتے، ہمارا مصطفیٰ ترک اولا بھی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اولا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کیا ہے؟ اولا ہے، یہ ترک اولا نہیں کرتے۔ میں اس پہ ایک دلیل عرض کروں گا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے کام میں کمی رہ جائے تو حضرت نوح علیہ السلام پوری کریں، حضرت نوح میں کمی رہ جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کمی رہ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کریں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کمی رہ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری کریں۔ اب مصطفیٰ میں رہ جائے تو کون پوری کرے؟ یعنی یہاں تو نبوت ختم ہے، اختتام نبوت ہے، تو لہٰذا ہمارے رسول
ترک اولا بھی نہیں کرتے. جملہ میں کہہ رہا ہوں، اب مومنین تو بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں نا. ہمارے رسول ترک اولا بھی نہیں کرتے چونکہ یہ اولا ہیں. یہ ترک اولا نہیں کرتے چونکہ یہ اولا ہے. اور اسی لیے منبر غدیر پہ کہا تھا کہ میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں. تو سب نے کہا قالوا بلا. جس نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ اولا ہیں تو پھر فرمایا اگر میں اولا ہوں تو پھر میں تمہارا مولا بھی ہوں. توجہ، جو اولا ہے وہ مولا ہے، اور اولا وہ ہے جو ترک اولا نہیں کرتا. دیکھیے نتائج اس وقت ہی برآمد ہوتے ہیں جب تمہید ذہن عالی میں محفوظ ہو. جو اولا ہے وہ ترک اولا نہیں کرتا، اور جو اولا ہے اس نے کہا میں تمہارا مولا ہوں. سب مانتے ہو تو سب نے کہا آپ کو اولا بھی مانتے ہیں، آپ کو مولا بھی مانتے ہیں. تو اولا وہ ہے جو ترک اولا نہیں کرتا، مولا وہ ہے جو اولا اور ترک اولا نہیں کرتا. تو پھر رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. حیدری دیکھیے جس بات کی طرف آج 5 محرم 5ویں شب 5ویں مجلس ہے تو دن تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو جس کے متعلق کل کچھ بچوں نے کہا تھا کچھ مسائل تھے، آج میں ان کو اسی موضوع میں رکھ رہا ہوں تاکہ ان کی بھی تشنگی نہ رہ جائے. اور آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ابو طالب. اور جملہ میں آج دے رہا ہوں آپ کے سامنے ہمارے بزرگ محترم حضرت حجت الاسلام شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت ابراہیم صاحب. تو ان کی موجودگی میں آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایمان نام ہے اطاعت رسول کا. توجہ چاہتا ہوں میں. ایمان نام ہے اطاعت رسول. یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، اطاعت دیکھی جائے گی. جتنا کوئی رسول کا مطیع ہے اتنا ہی اس کا مقام ہے. لیکن قرآن کی آیت پڑھو، ارشاد ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا رسول ان کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو. یحببکم اللہ. تو کیا ہوگا؟ تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، ادھر تم نے رسول کی اتباع کی، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی پہلے تم محبت کرنا چاہتے تھے، عمل کیا تو اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی جو حضور کی اتباع کرے گا وہ محبوب خدا بن جائے گا. اور آج میں ابو طالب کے اسلام پہ بحث نہیں کروں گا. آج تو میں مسلمانوں کو یہ بتاؤں گا کہ ابو طالب سب سے بڑا، سب سے پہلے محبوب خدا ہے. یہ میری آواز تو سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی ہے کہ ہمارے رسول ترک اولا نہیں کرتے. جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت اپنی ساری اولاد جمع کیا، کوئی اختلافی بات نہیں، تاریخی بات ہے، صرف نتائج نکال کے پیش کرنا آل رسول نے ہم کو توفیق دی ہے. ساری اولاد سامنے تھی. جناب عبد المطلب جناب محمد مصطفیٰ کا
ہاتھ پکڑ کے ساری اولاد کو کہا کہ ہمارے خاندان کی عزت یہ ہے، ہماری عظمت یہ ہے، ہماری شان یہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے۔ چونکہ میں جا رہا ہوں، باپ اس کے پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں ولادت سے، لہذا اب اس کی خدمت کون کرے گا، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کی نگرانی کون کرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو ہی کہا ساری اولاد نے سر جھکائے، لیکن جواب یہ ملا کہ چونکہ یہ مصطفیٰ ہے لہذا یہ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ کے بعد کس کے پاس رہنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو تاریخ نے لکھا کہ محمد مصطفیٰ نے اور کسی کو نہیں دیکھا، فوراً ابو طالب کی گود میں جا بیٹھا۔ اور اپنا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ سارے بچوں تک کو واقعہ یاد ہے۔ میں یہاں قرآن سے دو نتیجے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ پہلے یہ سمجھ لو عبد المطلب کون ہے۔ یہ تو تعارف کرایا گیا کہ مصطفیٰ کا عجیب تعارف کرایا گیا کہ وہ ہم جیسا ہے، پیدا ہوا نہ ماں مسلمان نہ باپ مسلمان، 40 سال تک ان پڑھ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ پھر جبریل آیا، اس نے سینہ چیرا، یہ شیخ صاحب استاد بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، مدت ہو گئی ہے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں قبلہ تعلیم کے، لیکن یہ تعلیم کا طریقہ مجھے کسی درس میں نظر نہیں آیا کہ پہلے سینہ چیرو۔ تو اگر تم رسول کی امت ہو تو جیسے حضور نے تعلیم سیکھی تھی ویسے ہی تم بھی سیکھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہے بھی تم جیسا تو یہ نظام تعلیم کیوں نہیں شروع کر لیتے کہ پہلے سینہ چیرا، سینہ صاف کیا، پھر پتہ نہیں ٹانکے بند کیے یا نہیں۔ یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، تو کہا میں پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو آؤ، فارغ اپنے گھر سے ہی نہیں ہوئے حضور کا کیا تعارف کراتے ہیں؟ سپاہی صرف اپنوں کی بن گئے، حضور کی تو ضرورت ہی نہ رہ گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عبد المطلب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ کون حضرت عبد المطلب؟ جو کلید بردار کعبہ۔ توجہ رہے، ایک منظر دینا چاہتا ہوں قرآن سے، دنیا غور کرے، چونکہ اب ضرورت ہے، اب تو دنیا کو عبد المطلب کی بھی ضرورت ہے، چونکہ کعبہ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ بیت المقدس سے پہلے دے بیٹھے ہو، یہاں بھی دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو عبد المطلب کو ضرور یاد رکھنا۔ ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ توجہ رہے، جب آیا تو لشکر دیکھ کے سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ اگر نہیں بھاگا تو عبد المطلب نہیں بھاگا، ابو طالب نہیں بھاگا، عبداللہ نہیں بھاگا، سب بھاگ گئے۔ حیدری! اور انہوں نے اس طرح نہیں کوشش کی، وہ سب سے بڑا ایک سفید ہاتھی تھا، ہاتھی سوار، اس ہاتھی کو بھیجا کہ ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ بھی بھاگ جائے۔ وہ بڑی اپنی سونڈ ہلاتا ہوا، وہ سکھائے ہوئے ہاتھی ہوتے تھے، اوپر سوار تھا۔ وہ جب آیا کہ یہ دیکھ کے بھاگ جائیں گے تو خود سوار روایت کرتا ہے کہ جو ہی ہاتھی قریب آ گیا، میں بھی سوار تھا، میں قریب گیا تو ابو طالب عبداللہ کے چہرے سے ایسا نور برآمد ہوا
کہ ہاتھی سجدے میں گر گیا۔ میں کہتا ہوں ابرا کے سفید ہاتھیوں کو تو محمد کا نور نظر آ گیا۔ ابرا کے سفید ہاتھیوں کو عبداللہ کی پیشانی سے محمد کا نور نظر آ گیا۔ یہ پاکستان کے عرب کے حلوہ خور ہاتھیوں کو نور نظر نہ آئے تو میں کیا کروں؟ حضرت عبد المطلب پہنچے، اس کے پاس سمیٹنا چاہتا ہوں، اور یہ بچوں کو تاریخ کا پتہ چلنا چاہیے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب پہنچے اور جا کے اس سے اپنے مال کی بات کی جو اونٹ قبضے کیے تھے، تو اس نے کہا کہ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ اس جملوں پہ غور فرمانا، پھر میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑا احترام تھا، آپ نے یہ بات کہہ کے میرے دل سے اپنی عزت چھین لی ہے۔ میں نے سمجھا کہ آپ کعبہ کے متعلق بات کریں گے، آپ بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے۔ آپ نے تو اس کا تذکرہ نہیں کیا، آپ تو اپنے مال کی بات کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا عجیب پاگل ہے تو، بیت اللہ بھی کہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ اور کہتے ہیں کہ بات میں اس کی کروں، جس کا میں مالک ہوں اس کی میں بات کروں گا، جس کا وہ مالک ہے اس کی وہ بات کرے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ وہ نہ مانا، اسے نہ سمجھ آئی، تو پھر عذاب آیا۔ کس کا؟ ابابیل پہنچے، چونچ میں کیا تھے؟ پتھر۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میری مجلس میں بہت بڑے عالم دین آیت اللہ تشریف فرما ہے، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، علماء کرام سے پوچھنا، میں مفتی نہیں، عالم نہیں، طالب علم ہوں، یہ میری ایک سوچ ہے، پیش کر رہا ہوں، صحیح ہو تو نعرہ حیدر لگانا، نہ صحیح ہو تو واپس کر دینا، لیکن پڑھ میں قرآن کی آیت رہا ہوں۔ عذاب آیا یا نہیں آیا؟ غرق ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو عذاب آتا کیسے ہے یہ ذرا قرآن سے پوچھو۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی عذاب نازل نہیں کرتے، عذاب کبھی نہیں پہنچتا، عذاب کبھی نہیں آتا جب تک، یہاں تک حتیٰ کہ ہم رسول مبعوث نہ کر لیں، ہم رسول نہ بھیج لیں۔ جب تک رسول نہ ہو، حجت تمام نہ کرے، تبلیغ نہ کرے، دلائل نہ دے، اس سے پہلے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں عذاب ہی نہیں بھیجتا۔ اس وقت تک عذاب پانی کا نہ آیا جب تک نوح نے کشتی نہیں بنائی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تک نوح نے کشتی نہیں بنائی، کشتی تیار نہیں ہوئی، کشتی چلی نہیں، دعوت دی نہیں کہ عذاب آ رہا ہے، جس نے بچنا ہے وہ کشتی پہ آئے۔ جو کشتی کو چھوڑ گیا، بیٹا ہو تو بھی ڈوب جائے گا، بیوی ہو تو بھی ڈوب جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس وقت تک فرعون پہ عذاب نہیں آیا جب تک موسیٰ دربار میں گئے نہیں، ہارون کو ساتھ لیا نہیں، دلائل وہاں دیے نہیں۔ اس وقت تک نمرود پہ عذاب نہیں آیا جب تک ابراہیم دربار میں گئے نہیں، دلائل دیے نہیں، حجت تمام کی نہیں۔
تو میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لن تجدوا لسنت اللہ کی سنت تو تبدیل ہی نہیں ہوتی، اللہ کا کلمہ تو تبدیل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلمہ یہ ہے کہ عذاب اس وقت بھیجتا ہے جب پہلے رسول کو بھیجے، رسول حجت تمام کرے، تو رسول نہ ہو تو عذاب نہیں آ سکتا۔ نوح تھے تو عذاب آیا، موسیٰ تھے تو عذاب آیا، ابراہیم تھے تو عذاب آیا، ابراہیم تھے تو عذاب آیا، ابرا پہ عذاب آیا تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب رسول تھے تو عذاب آیا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ وگرنہ عذاب آ ہی نہ سکتا۔ اگر حجت تمام کرنے والی کوئی ذات نہ ہوتی، ان کے اسلام پہ بحث کرتے، آپ کے دلوں میں یہ بات اتر نہیں رہی، لیکن ذرا ظرف کی وسعت کے لیے ان سے دعا مانگے۔ ہاں، یہ حجت اللہ تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اس لیے یہ عبد المطلب حجت تمام کر رہے تھے اس پہ، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سمجھانے والا ہوتا، اگر کوئی بچانے والا ہوتا تو وہ ہوتا تو میں شاید ہلاک نہ ہوتا۔ تو لہٰذا عبد المطلب، اچھا آپ گھبرا گئے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہوں، اور رسول کو کہنے والوں بھول جاتا ہے، لکھ دیا، غلطیاں لکھ دی، بھول جانے والا کہا، صاحب کہا، نسیان کہا، تو میں رک کے پوچھ رہا ہوں، ابابیل آئے، چونچ میں پتھر لے کے آئے، مارے، دیکھیے لگے کسے؟ لشکر کو۔ میرا تاریخ انسانیت کو چیلنج ہے، اور نبی کو بھول جانا کہنے والے راہ حق سے بھولے ہوئے لوگوں، خدا کے لیے اصلاح کر لو۔ تاریخ میں دکھاؤ کہ پھینکنے والا تھا ابابیل، چونچ میں تھا پتھر، کسی کتاب میں پڑھا کہ ہاتھی کو نہ لگا ہو، ہائے ہائے، سوار کو نہ لگا ہو، اور کسی کو لگ گیا ہو۔ اور اس بستی میں عبد المطلب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، کسی اور کو لگا نہیں، کوئی اور غرق ہوا نہیں، یہ بچے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابابیل نے جس کو مارا، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس کو مارا اسی کو لگا، تو ابابیل نہ بھولا۔ میں کیا کروں، آپ نہیں غور کر رہے، آپ نہیں غور کر رہے۔ حیدری، ابابیل، نہیں اس طرح نہیں، ایک منٹ میری طرف دیکھیں۔ ابابیل بھولا نہیں، ابابیل کو غلطی ہوئی نہیں، جس کو نشانہ بنایا اسی کو لگا، تو غلطی کیوں نہ ہوئی؟ آواز آ رہی ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرو، قرآن کو پڑھو۔ قرآن ابابیل کو کہہ رہا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، ہم نے پرندوں کو ارسال کیا، ہم نے پرندے کو ارسال کیا، ہم نے ابابیل کو ارسال کیا۔ تو جس کو اللہ ارسال کرے اسے غلطی نہیں ہوتی، جس کو اللہ ارسال کرے وہ بھولتا نہیں، جس کو اللہ ارسال کرے وہ دھوکہ نہیں کھاتا، جس کو اللہ ارسال کرے وہ غلطی نہیں کھاتا۔ اوہ عقل کے اندو، اللہ جس پرندے کو بھیجے، اللہ جس پرندے کو بھیجے وہ پرندہ نہیں بھولتا، اللہ جس بندے کو بھیجے وہ بندہ کیسے بھولتا؟ یہ رسول کو بس تمہید میں نے طے کر لی، میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھ۔ اب ابو طالب آپ کے ذہن میں آ گئے،
ان کی تو پھر میں رک کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. یہ کون ہے جو بچپن اپنا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں لے رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں دے؟ ابو طالب کے ہاتھ. کون ہے یہ ہاتھ دینے والا؟ توجہ، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین. یہ نبی تو اس وقت تھا جب آدم نہ تھا. یہ اس وقت نبی جب ابھی آدم نہیں. تو یہ ہاتھ کون دے رہا ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھو. 40 سال کے بعد نبی کہنے والوں عیسائیت کے سامنے کیسے بات کرو گے؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ جناب عبداللہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی، میں نبی بنایا گیا. تو 3 دن کا بچہ نبی نبیوں کا نبی 40 سال کے بعد نبی. یہ تو آدم سے بھی پہلے نبی. اتنی بات آپ نے طے کر لی. تو اب یہ مصطفیٰ اپنا ہاتھ دے رہا ہے کس کے ہاتھ میں؟ ابو طالب کے ہاتھ میں. ابھی بھی آپ رکے تو میں ایک جملہ کہوں. یہ کس کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ انما یبایعون اللہ. کہ جن لوگوں آپ کی بیعت، اے میرا رسول، جس نے آپ کی بیعت، جن لوگوں آپ کی بیعت، انما یبایعون اللہ، انہوں نے صرف اللہ کی بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے. تو اب یہ نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ. تو یہ ابو طالب کے ہاتھ میں کون ہاتھ دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ نبی ہاتھ دے رہا ہے. اور مسلمانوں کے نزدیک یہ مسئلہ بھی درست ہے کہ اللہ نے اتنا مسلمان مانتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ ایک روح کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی غلط کام نبی کرتا ہی نہیں. اعلان نبوت سے بھی پہلے روک لیا جاتا ہے. اور صاحب بخاری نے بھی لکھا کہ ایک یہودی جب دعوت دی، اسے پتا چل گیا کہ اس میں نور نبوت ہے، تو اس نے بٹھا کے کھانے میں جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا گوشت تھا وہ رکھا کہ کہا کھاؤ. تو حضور نے کہا میں اسے نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا. تو روک دیا گیا. تو حضور اعلان نبوت سے پہلے نہیں کھاتے تھے جو اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں ہوتا تھا. تو مسلمانوں، میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اختیار دے دیا گیا، جبر نہیں تھا، عبد المطلب کہتے کہ آپ ان کے پاس رہیں تو عبد المطلب کی ذمہ داری بنا لیتے. اگر چچا کہتے کہ آپ ہمارے پاس رہیں تو چچا کی تجویز بنا لیتے. اختیار دیا گیا، اختیار دیا گیا کہ آپ جس کو چاہے اس کے پاس رہیں. تو میں کہتا ہوں جو مرد حرام رسول کو کھانے نہیں دیتا تھا، جو مرد رسول کو حرام کے ہاتھ میں جانے کے تمہید میں نے طے کر لی. اور پھر خدا نے کہا علم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے دسترخوان کس کا؟ ابو طالب کا. اور کیسے کھلاتے تھے ابو طالب؟
اوپر مصطفیٰ کو بٹھایا گیا، ایک طرف مصطفیٰ کو بٹھاتا، ایک طرف مرتضیٰ کو بٹھاتا، درمیان میں خود بیٹھتے، مرکز خود بنتے، مرکز خود بنتے، ادھر باقی بیٹے بیٹھے، ادھر طالب بیٹھے، ادھر جعفر بیٹھے، ادھر عقیل بیٹھے، لیکن دائیں مصطفیٰ بائیں مرتضیٰ، درمیان میں ابو طالب۔ کوئی بیٹا کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی بیٹا ابتدا نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کیا کرتے؟ روٹی کو توڑتے، نوالا بناتے، شوربے میں دو، اس کو نرم کر اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پہلے مصطفیٰ کے منہ میں ڈالتے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہا منظر تو جب تک زندہ رہو گے میرے لیے بھی دعا کرو گے، خود بھی لطف لیتے رہو گے۔ پہلے نرم کر کے مصطفیٰ کے منہ میں ڈالا، ادھر مصطفیٰ کے منہ میں ڈالا، پھر اپنے میں نہیں، پھر دوسرا نوالا اٹھا کے مرتضیٰ کے منہ میں ڈالتے، ادھر مصطفیٰ کا ختم ہوتا تو اسے اٹھا کے دیتے، ادھر سے پھر مرتضیٰ کو اٹھا کے دیتے۔ آپ نہیں کھا رہا، نبوت کو نہیں پال رہا ہے، امامت کو نہیں پال رہا۔ بہت توجہ چاہتا اور کویت کی اس حسینیہ جابرہ کی در و دیوار یہ جملہ نقش کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ دلوں اس کی بنیاد رکھیں، ان کی روحیں بھی تڑپ کے ڈالتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کو کھلاتا، پھر اس ہاتھ سے مرتضیٰ کو کھلاتا۔ پوری دنیا میں دو قسم کے نظریے والے لوگ، کچھ کہتے ہیں کہ علی دیتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نبی دیتا ہے، باقی اسے تو میری گفتگو ہی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم مرتضیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ رسول رزق دیتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ علی رزق دیتا ہے۔ میں دونوں سے نہیں جھگڑتا، رسول والا تم بھی آ جاؤ، توجہ ہے یا نہیں؟ علی والا تم بھی آ جاؤ، کائنات کو رزق مل رہا ہے رسول کے ہاتھ سے، کائنات کو رزق مل رہا ہے امام کے ہاتھ سے، کائنات کو رزق ملتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ سے، کائنات کا رزق ملتا ہے مرتضیٰ کے ہاتھ سے، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھ سے۔ سے مل رہا ہے علی کو کس ہاتھ سے؟ اس ہاتھ کا کیا نام ہے؟ تم ایمان پہ باتیں کرتے، تم اسلام پہ باتیں کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں، تم نے اطاعت کب کی؟ آیت اترنے کے بعد، توجہ رہے، ہم نے اطاعت کب کی؟ آیت کے نزول کے بعد۔ اتباع کب کی؟ آیت کے نزول کے ابو طالب آیتیں بھی اتر رہی جو ہے یا نہیں؟ پہلے مجھے کہیں دکھاؤ کہ ابو طالب نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، رسول کی اتباع سے انکار۔ بچوں کی معلومات کے لیے بہت نازک موڑ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 سال تک شعبہ ابی طالب بائیکاٹ کیا گیا اور انہوں نے وہ لکھ کے عہد نامہ بائیکاٹ کعبے میں لٹکایا۔ بچوں نے سکول میں بھی پڑھتے ہیں تو جناب مصطفیٰ نے ابو طالب کو کہا کہ چچا جائیے، پہلے یہ تو بتائیے کہ یہ شعبہ ابی طالب میں سارے جمع تھے، کافروں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو کافروں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا یا کافروں نے کافر کا بائیکاٹ کیا تھا؟
مسلمانوں کا بھائی تھا، اور جس جگہ پہ مسلمان تھے وہ گھر ابو طالب کا۔ اچھا میں آگے گزرنا چاہتا ہوں اس بات کو میں آپ کو فرماتے ہیں چچا چاہیے جو انہوں نے عہد نامہ، جو معاہدہ قبیلوں نے لکھ کے لگایا وہ دیمک کھا گئے۔ ابو طالب کہاں تھے؟ غار میں۔ نہیں غور کر رہے، نہیں غار میں تھے نا۔ معاہدہ کہاں تھا؟ بیت اللہ۔ ابو طالب وہاں گئے تو نہیں، دیکھا تو نہیں۔ حضور غار میں کہہ رہے ہیں کہ جائیے ان کو کہیے کہ اسے دیمک کھا گئی، تو تاریخ میں دکھاؤ گیا ہے یا نہیں؟ کہا ہے یا نہیں؟ کہا نا، تو مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ادھر گئے نہیں، آپ تو ادھر گئے نہیں، میں بھی ادھر گیا نہیں، آپ کو کس نے بتایا کہ دیمک کھا گئی؟ اور پھر میں بوڑھا آدمی، میں بزرگ آدمی ہوں، پہلے پک کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور دیمک نہ کھا گئی ہو۔ اعتراض کیا، شک کیا، اسی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ابو طالب صرف مومن نہیں تھے، ایسے عالم تھے کہ رسول کے غیب پہ بھی ایمان تھا، رسالت کے غیب پہ بھی ایمان تھا۔ تم باسے کرتے ہو کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا؟ اور اب جو بچوں نے کہا کہ جناب حضور کا عقد کس نے پڑھا، تو یہ سوال تھا جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید ہے۔ اور عقد کب سے شروع ہوا؟ تو یہ عقد پڑھانا تو کہاں کا کام ہے؟ عقد حضرت آدم اور حوا کا پڑھا گیا جو ہمارے سامنے تاریخ، اور اس میں حق مہر بھی محمد و آل محمد پہ درود تھا۔ عقد کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ حضرت آدم و حوا تک کی، تو قرآن میں ہمارے سامنے توجہ چاہتا، اور عقد کی تاریخ اتنی اہم تھی۔ اور یہ جملہ بھی سن لو کہ جب غسل و کفن و دفن سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو ادھر سقیفہ سے بھی فارغ ہو کے لوگ باہر نکلے، اپنی اپنی فضیلت بات کر رہے تھے، تو میرے مولا نے روک کے ان کو ایک خطاب کیا، اور خطاب میں ایک جملہ علی نے یہ بھی کہا کہ اے حکومت کے دعوے دارو، خلافت کے دعوے دارو، رسول کو وسیع بنانے کا دعویٰ کرنے والوں، ایکم تم میں سے کون ہے جو نکاح سے پیدا ہوا ہو؟ نکاح کی تاریخ کہاں سے؟ اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مسلمان تھے، جو ہے یا نہیں آپ مسلمان جماعت تھی۔ آپ ذرا قرآن تو پڑھے نا، حضرت ابراہیم کی دعا تو پڑھے نا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، میرے اللہ ہم دونوں کو مسلمان کرا دے، جسے ابراہیم کو، اسماعیل کو، ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اور میری ذریت میں امت مسلمہ پیدا کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ذریت ابراہیم میں مسلسل ابراہیم جیسے مسلمان تھے، ابراہیم میں اسماعیل جیسے مسلمان تھے۔ تو اب سنو، جب حضور کے رشتے کی بات ہوئی تو رشتہ طے کس نے کیا؟ ابو طالب۔ اور طے کیسے ہوا؟ یہ بھی میں ایک جملہ کہہ کے ضرور جانا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کی یہ عظمت ہے کہ ورقہ بن نوفل سے اس نے پوچھا کہ کیسے ہیں، ان کے عیب بیان کرو، تو ورقہ بن نوفل کو بھی رسالت میں عیب نظر نہ آیا، اسے بھی رسالت میں عیب نظر نہ آیا،
اس نے کہا کہ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا عمل، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، چاند میں داغ نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں داغ نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا میں عیب پوچھتی ہوں، تو اس کے فضائل بیان کرتا، تو رشتہ طے ہو گیا۔ اور خدیجہ ہی وہ زوجہ ہے رسول کی، جب تک رسول، یہ باقرہ ہے، یہ بکواس کیا گیا کہ اس کے پہلے شوہر، اس کی پہلے اولاد یہ یتیموں کا پالتی تھی اور ایسے پالتی تھی۔ یہ بی بی کی شان کیا تھی کہ جتنے یتیم ہوتے تھے اس کے دسترخوان پہ پلتے، جتنی بیوہ ہوتی تھی اس کے دسترخوان پہ پلتی۔ جب جہالت کا دور تھا اور یہ یتیموں کو ایسے پالتی، ایسے پالتی، ایسے پالتی، ایسے پالتی، ایسے یتیم بچیوں کی شادی کرتی کہ 1400 سال کے بعد مولویوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اپنی بیٹیاں ہیں یا یتیم بیٹیاں ہیں۔ یتیم پالنے کا انداز ایسا تھا۔ تو میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، پھر عقد اس کا طے ہوا، اس سے مصطفیٰ بارات چلی، اور بارات جب قریب پہنچی ہے نا تو تاریخ میں یہ جملہ درج، ملکہ عرب جلالہ غلام کو کہتی ہے کہ اندر روشنی ہے کمروں میں، تو نے پردے لچکائے نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ بس ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جانے، تو نے پردے لچکائے نہیں؟ غلام کہتا ہے کہ یہ سورج کی روشنی نہیں، یہ نور نبوت کی روشنی ہے، جس کو نہ دیواریں روک سکتی ہیں نہ پردے روک سکتی ہیں۔ بس میرے بھائیو، بارات کا انتظام ہو اور عجیب شان تقدیس کے دور میں، تقدس کی فضا میں زعفران کی گھاس لگائی، جنت کئی طریقوں سے سجائی، مزمل کا صحرا پہنا، مدثر کی عبا پہنی، ملائک کو سجایا گیا، اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، انما یرید اللہ کا درمیان میں پردہ لٹکایا گیا اور محبوب خدا کو دلہا بنایا۔ درمیان میں پردہ، ایک طرف خدیجہ تھی، ایک طرف مصطفیٰ تھی، سامنے ابو طالب تھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ نے لکھا کہ رسول کے نکاح عقد میں جو حق میں تھا وہ بھی ابو طالب نے دیا۔ دیکھیے میری ساری لفظیں اگر آپ کو یاد ہیں، رزق کس نے دیا؟ ابو طالب۔ پناہ کس نے دی؟ ابو طالب۔ شعبہ ابو طالب۔ بیٹے کس نے دیے؟ ابو طالب نے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، عقد طے کس نے کیا؟ ابو طالب۔ دشمنوں سے محفوظ کس نے کیا؟ ابو طالب۔ دعوت ذوالعشیر 3 دن تک بلایا کس نے؟ ابو طالب۔ اسلام کی دعوت کا میزبان جو ہوا وہ کافر ہے یا مومن ہے؟ تو وہ کس نے انتظام کیا؟ ابو طالب۔ توجہ میں یہاں تک آپ کو لے آیا، حق مال کس نے دیا؟ ابو طالب۔ تو کسی شخصیت عظمت کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھا جاتا کہ اس نے دیا کیا؟ توجہ ہے کہ ان کی بلا کسی کی عظمت کا وزن کا پتہ کرنا ہو تو یہی معیار ہے نا کہ اس نے دیا کیا، اس نے دیا کیا۔ معیار یہ تو نہیں کہ اس نے دیا کیا، یہ معیار تو نہیں۔ تو ابو طالب نے کیا کیا دیا؟ بیٹے دیے، گھر دیا، شوق دی، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی جان، اور جہاں عقد میں جتنا حق میں وہ ابو طالب اپنے پاس سے ادا کیا۔ اور جب عقد کی باری آئی کون پڑے گا تو اللہ نے کہا ابو طالب تو پڑھ۔ توجہ چاہتا ہوں، ابو طالب تو پڑھ۔ اور اس بات کو بھی سن لو، رسول کی طرف سے ابو طالب نے پڑھا اور خدیجہ کی طرف سے کسی نے نہیں پڑھا، خود اس نے پڑھا۔
طالب سے کیوں پڑھوایا؟ اللہ جانتا تھا ان مولویوں نے خدیجہ کی بھی کردار کشی کرنی ہے، ابو طالب کی بھی کرنی ہے، لہذا خدیجہ اس وقت کی مسلمہ بھی تھی اور اس وقت کی عالمہ بھی تھی، اپنا کر آپ پڑھا، اور مصطفیٰ کا کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے پڑھا۔ تو جو بچے پوچھتے ہیں میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ جب بھی عقد پڑھا جاتا ہے، میں شیعہ حضرات کی بات نہیں کرتا، میں نے تو اہل سنت بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب مولانا آتے ہیں عقد پڑھنے کے لیے تو مولانا کلمہ سناتے نہیں، کلمہ سناتے نہیں، کلمہ سنتے ہیں۔ کہتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ سنایا نہیں، اور میں کہتا ہوں عقل کے اندر نکاح پڑھنے والا کلمہ سناتا نہیں، وہ تو کلمہ سنتا ہے۔ اور جب میرے اہل سنت بھائی عالم چاہتے ہیں تو بچے کو کہتے ہیں بیٹے کلمہ سنا پھر تیرا عقد پڑھوں گا، تو میں کہتا ہوں پھر سنی بھائیو کس منہ سے کلمہ سن کے عقد کر کے پھر ابو طالب کو کس منہ سے کافر کہتے ہو؟ ابو طالب تو رسول کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوگا کہ بیٹا پہلے کلمہ سنا پھر عقد سنا۔ آخری جملہ جو عقد میں جو خطبہ توجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ میری ذریت امت مسلمہ کو ڈالا۔ اب حضرت جو خطبہ پڑھے فرما رہے الحمدللہ الذی وجعلنا من ذریت ابراہیم، حد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا، جس نے ہم کو ذریت ابراہیم نے پیدا کیا۔ اس شان سے الحمد کہا کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پہلے الحمد ابو طالب نے کہا، بعد میں اللہ نے اس کو قرآن بنایا، اور قرآن میں بھی سورہ فاتحہ میں رکھا، ابتدا میں رکھا، تاکہ جب بھی کوئی اللہ کی حمد کرے سورہ فاتحہ میں رکھا، جب کوئی مرے گا تو بھی پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مولوی بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی پڑھیں گے۔ اے ابو طالب جب بھی کائنات کے مسلمانوں کی زبان سے الحمد نکلتا رہے گا، ان کی زبان سے ہی تیرے ایمان کا ثبوت بھی ملتا رہے گا، تیرا ایمان ابھرتا رہے گا، کائنات میں نکھرتا رہے گا۔ سوانیہ بلیا جو بول کے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے حق کو سچ نے ترازو جو توڑ کے آج جو کربلا میں گھر چکے ہیں یہ ابو طالب کے بیٹے، آج جو پردیس میں بیٹھی ہے یہ ابو طالب کی بیٹی۔ اتنے دن میں نے آپ کو مدینے سے چلنا سنایا کہ کیسے رخصت ہوا حسین۔ آج 5 محرم میں آدھے دن گزر گئے ہیں، مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ آج تو پہلے یہ پڑھتا رہا ہوں کہ نانے کے روزے سے کیسے چلے۔ آج ایک جملہ سنو کہ خانہ خدا سے حسین کیسے چلا۔ میں تیری غربت پہ کائنات قربان کروں۔ آج حج کو مکہ میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کیونکہ حج کے موسم ہوتی ہے نا، پھر کم ہو جاتا ہے۔ اکثر حج کو
سب سے زیادہ عوام آتی، بڑا ہجوم تھا کعبے، بڑے حاجی تھے. اچانک کیا لکھا ہے کہ اس ہجوم سے اس طرح راستہ بنا جیسے پانی پھٹتا ہے تو راستہ بنا. چلے کیا دیکھا؟ حاجیوں میں، ہجوم میں، بھیڑ میں، ہاشمیوں کے دائرے میں حسین کعبے کی طرف. ادھر عباس ہے، ادھر علی اکبر ہے، ادھر عون ہے، ادھر قاسم ہے، ادھر عبداللہ ہے، ادھر جعفر ہے، ادھر عقیل کی اولاد ہے. سارے ہاشمیوں نے دائرہ بنایا، درمیان میں حسین. ہجوم راستہ دے رہے، حسین بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے. دھوم مچ گئی تو حسین کعبے کے پاس آ گئے. جب سب کو اطلاع ہو گئی نا کون ہے حسین، ویسے عباس نے تلوار میان سے نکالی. ہاشمیوں کے حصار میں دھوم مچ گئی. کون ہے؟ حسین، حسین، حسین. جب سب کو پتہ چل گیا نا تو بطول کے بیٹے کعبے کے قریب آ کے کہتا ہے حاجیو، 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 مجھے پہچان لو، میں آخری حج کو حسین بادشاہ کا حکم ہے، فرماتے ہیں میں رسول کا بیٹا، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. تعارف میں جملہ پڑھوں، میرے قاتل حاجیوں کے لباس میں آ گئے. حاجی نہیں وہ، میرے قاتل لباس میں آئے. میں نہیں چاہتا کعبے کی حرمت برباد ہو، میں جا رہا. ویسے اگر میرا تعارف پوچھنا چاہتے ہو، ایک عزیز نے ایک سوال کیا تھا، میں مسائل میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میرا تعارف پوچھنا ہی چاہتے ہو، جو احرام توڑ کے جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ کعبہ سے غلاف ہٹاؤ، دیوار کعبہ میں جو دراڑ پڑی ہے نا، یہ میری دادی کی آمد پہ پڑی. بہت عزتدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، بڑے شریف لوگ، بڑے عقیل سے لوگ. حسین کو یاد آ گیا، فرماتے ہیں میرا اور تعارف چاہتے ہو تو یہ کعبہ کی میرے بابے کی ملا ہے. مولود کعبہ کا بیٹا کعبے سے بھی روتا ہوا جا رہا. دنیا کہتی ہے روتے کیوں؟ انصاف تو کرو. کعبے سے لوگ خوش ہو کے آتے ہیں نا. کائنات میں واحد مظلوم ہے حسین. 61 ہجری کعبے سے روتے ہوئے چلے ہیں حسین. جب حسین روئے نا، بی بی زینب کہتے حسین نہ رو، ہمیں نانے کے روزے پہ بھی پناہ نہیں ملی، ہمیں خانے خدا میں بھی پناہ نہیں ملی. حسین نہ رو، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم اپنا شہر بنائیں گے. اللہ حسین ہم اپنا شہر آباد کریں گے. حسین میں تیاری کر کے مدینے سے آئی تھی. حسین تیری زواری کرے گی دنیا، میرا طواف میں تیرا کروں. یہ علیحدہ بات ہے جب زینب طواف کرنے کے لیے کعبے کو غلاف تھا، شبیر کا کفن تھا. یہ علیحدہ بات ہے حاجی حرم پہن کے کرتے جب زینب نے طواف کیا ہے سر پہ چادر نہیں. چلے دنیا کہتے روتے کیوں؟ میں کہتا ہوں یہ شبیر نے جو خطبہ دیا حاجی پڑھتے رہے، حق نہیں بنتا تھا. رک کے کہتے حسین نہ جا، تجھے کون قتل کر سکتا ہے؟ تیرے قتل سے پہلے ہم سارے حاجی قتل ہو جائیں. چلا بطول کا بیٹا
علامہ کہتے ہیں ساری بیویوں کے جب بین نکلے ہیں نا حرام ٹوٹے ہیں تو جناب مسلم کی بچیاں ماں رقیہ سے کہتی ہیں ماں آج تو رہا ہے یہ ہمارے ماموں رو کیوں رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹیوں مدینہ سے چلے تھے مکہ میں پناہ مل جائے مکہ میں بھی تمہارے ماموں کے قاتل آ گئے ہیں رو کے کہتی ہیں روتا کیوں ہے ماموں میرے باب مسلم کو کیوں بلا میرا بابا مسلم آ گئے کون قتل کر سکتا ہے اللہ سکھا میں اس لیے یہ مسائل پڑھ رہا ہوں حق ادا نہیں ہوتا اگر جناب مسلم کا مسائل نہ پڑھا جائے جناب رقیہ کو فرصہ نہ دیا جائے کہ تو کربلا سے پہلے اٹھ گئی ہے اور عزت دار نوجوانوں اگر چھوٹی عید کو عید الفطر کو بہن کے گھر جا سکو یا نہ جا سکو عید الاضحیٰ کو ضرور بہن کے میں منت کرتا ہوں اگر عید کے دن بھی کسی سیدزادی کے کالے کپڑے ہو عید کے دن کوئی سیاح سر میں خاک ڈال کے رو رہا ہو اللہ واسطے اس کا مذاق نہ ہو اور تمہیں پتہ نہیں سادات کی عیدیں کوفے نے برباد کر دی ہے ایک عید کو زینب یتیم ہو گئی تھی ایک عید کو حمیدہ یتیم ہو گئی ہے قافلہ چلا منزل سوق پر رکا بس 2 لفظ 5 منٹ زیادہ پڑھ گئی 2 لفظ سن لو زیادہ نہیں پڑھتا قافلہ رک گیا خیموں میں بیٹھے بچے مستورات شبیر مسند پر بیٹھے علامہ کہتے حسین کی آنکھیں نہیں تھی ساون کے بادل تھے نوز الحج کا دن تھا کوفے کی طرف شبیر کا منہ تھا جب لخت حسین تڑپ کے اٹھے کہتے ہائے غریب لاپرواہی نہیں کرنی میں بہت مظلوم کا مسائل شروع کیا ہے کون ہے جناب مسلم کتابیں پڑھو جتنی شان حضرت عباس کی ہے اتنی شان حضرت مسلم کی ہے جو زیارت کے لفظ حضرت عباس کی ہے وہی زیارت کے لفظ حضرت امیر مسلم کی ہے اور آپ پھر کتابیں پڑھ لینا علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو کہا تھا نا میں ایسے خاندان سے شادی کرنی ہے جہاں سے اللہ مجھے بیٹا دے جو حسین کا ساتھ تھے تو عقیل نے بھی اس وقت سے ہی علی نے عباس کو تیار کیا تھا عقیل نے مسلم کو تیار کیا تھا اور قبلہ یہی وجہ ہے جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے نا مسلم اور عباس پردیدار کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہاشمی کبھی پریشان نہیں ہوتے اور آج بھی دونوں کی نشانی مجلس میں ہے جناب مسلم کی بھی جناب عباس کی نشانی ہے یہ علم جناب عباس کی یاد ہے یہ علم اور یہ جو زیارت آپ پڑھتے ہیں نا لوگ یہ بھلا کس کی یاد ہے یہ جناب مسلم کی یاد ہے یہ پہلا سلام جناب مسلم نے کیا کب کیا تھا جب کوفے میں تھے آپ سارا جانتے کہ طرف کے شبیر اٹھے دوسرا جملہ کہا علیہ السلام یا اخی او میرا مجنون بھائی میرا بھی سلام ازادارو ادھر سے عباس رو رہا تھا ادھر زینب رو رہی تھی ادھر شبیر رو رہا تھا جنہوں نے ماتم کر رہے کہ لفظ سن لو طرف کے جناب عباس مخدومہ زینب کے پاس آئے آکے کہتے علی کی بیٹی اگر تم نے پردیس میں رونا تھا میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا مخدومہ زینب حسین کے پاس آئے جنہوں نے ماتم کرنا میں اخلاص پڑھنے شبیر کے پاس آکے علی کی بیٹی کہتے حسین کیوں رو رہے مجھے تو کیوں نہیں بتاتا میں تیری شریک بہن میں تیرے مسائل
حسین تیرا بھی بھائی شہید، میرا بھی بھائی شہید، جنازہ تو واپس لایا، تیر میں تھے نہ تیرے مسائل میں شریک۔ حسین تو نے بھی نانے کا روزہ چھوڑا، میں نے بھی نانے کا روزہ چھوڑا، حسین تو نے بھی ماں کی مزار چھوڑی، میں نے بھی ماں کی مزار چھوڑی، تو نے بھی بھائی کی قبر چھوڑی، میں نے بھی بھائی کی قبر چھوڑی۔ ماتم کرنے میں طرف ہے، زینب کہتے حسین مجھے کیوں نہیں بتاتا تو نے مدینہ میں ایک بیٹی چھوڑی، میں دو بیٹی۔ حسین تو بیٹی کو کہنے لگا کہ آیا ہے، میرے بیٹیوں کو ملے بھی نہیں ملے۔ اللہ اسی کام میں روتے بھی آؤ، جو دل کی دعا کو مانو۔ حسین ایک لفظ اور پڑھوں، رو کے کہتے زینب حسین تو سفر کرتا رہا ہے، میں نے تو کبھی سفر کیے حسین، میں نے تو نانے کا روزہ بھی جی بھر کے نہیں دیکھا، کیوں رو رہا ہے مجھے ڈر بتا، میں تیری ساتھی زینب ہوں۔ رو کے حسین کہتے زینب عباس کو بھی بتا، جگر پھٹ جائے گا عباس کا۔ شبیر کہتے زینب عباس دونوں حوصلہ کرو تو پھر دکھاؤ۔ مناسی انیس میں لکھا، میر انیس فرماتے ہیں شبیر نے کہا چارہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو میں کیوں رو رہا ہوں۔ جو ہی حضرت عباس نے دیکھا دارالامارہ کی کوفہ میں چھت ہے، مسلم کے ہاتھوں میں رسیہ ہے، ظالم کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم کا منہ مکے کی طرف ہے، کہنا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، اور فاطمہ کے بیٹے میرا آخری سلام، اور رسول کے بیٹے میرا آخری سلام۔ میرے اگر سارا مسائب تقریر یاد ہے تو ایک لفظ پڑھوں گا، 5 دن رو سکتے ہو، ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا مسلم اکیلا ہے، مسلم کا کوئی وارث نہیں ہے۔ امام کہتے عباس ذرا مسلم کے دائیں اور بائیں تو دے، جب دیکھا لوگ کے کہتے آقا مسلم کی دائیں طرف محمد مصطفیٰ کھڑے، بائیں طرف ابو طالب کھڑے، اور ابو طالب ہاتھ باندھ کے کہہ رہے یا رسول اللہ میری اولاد پہ راضی ہے، یا رسول اللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا ہوں یا نہیں، یا رسول اللہ تیرا دین بچ جائے، میری اولاد جنگلوں میں گر جائے۔ رو کے کہتے ہیں مولا مسلم کا سر پہ کاٹ دیا گیا ہے، مسلم کا لاشا بازار میں گرے گا، لاش کو کون اٹھائے گا؟ کہا عباس ذرا بازار کی طرف دے، کہا مولا ایک کالے برقے والی بیوی ہے جو مسلم کے لاشے پہ رو رہی ہے، کہا عباس میری ماں زہرا ہے، میری ماں زہرا کہہ دیا میرا مسلم نہ، ماں تیرا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے۔ جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لی۔ دنیا کہتی ہے روتے کیوں، دنیا کہتی ہے روتے کیوں، کیوں پیٹتے ہو؟ اور خدا کے واسطے ہم سے پوچھو تو مر کیوں نہیں جاتے؟ تم زندہ کس طرح ہو؟ میرے سر پہ قرآن رکھ لو، جس رات کو سارے مسلمان عید کی خوشی کی تیاری کر رہے تھے، مسلم کی لاش رسی قدموں میں ڈال کے سارے کوفے میں مسلم کی لاش لے کے جا رہے تھے، مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں، کوئی وارث نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ حسین
Praise God.